بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کا بیان اور گھروں میں سے جن کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3099، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں کہ مرض الموت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت شدید ہو گئی تو آپ نے سب بیویوں سے اس کی اجازت چاہی کہ مرد کے دن آپ میرے گھر میں گزاریں، لہٰذا اس کی اجازت آپ کو مل گئی اور ساری امہات نے آپ کو اس کی اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 3100، نافع کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میری باری کے دن میرے حلق اور سینے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت میرے تھوک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو ایک ساتھ جمع کر دیا تھا۔ بیان کیا کہ عبد الرحمن جو کہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، عبد الرحمن مسواک لیے ہوئے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چبا نہ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اسے دیکھتے رہے تو ان کو دے دیا گیا، پر آپ اسے چبا نہ سکے، اس لیے میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے اسے چبانے کے بعد وہ مسواک آپ کے دانتوں پر ملی۔ وفات نبوی کے بعد کچھ لوگوں نے یہ وہم پھیلانا چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت حضرت علی کو اپنا وصی قرار دے کر گئے ہیں، اپنا وصی قرار دے کر گئے ہیں، یعنی یہ وصیت کی ہے کہ میرے بعد خلیفہ یہی ہوں گے۔ یہ بات حضرت عائشہ نے بھی سنی، اس پر آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام پورے طور پر میرے حجرے میں گزرے، ان ایام میں ایک لمحہ بھی میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وفات کے وقت نبی اکرم اپنا سر مبارک میری چھاتی پر رکھے ہوئے تھے۔ ان حالات میں میں نہیں سمجھتی کہ نبی اکرم نے حضرت علی کو کب اپنا وصی قرار دے دیا اور کب ان کے لیے وصیت کی۔ حدیث نمبر 3101، حضرت علی بن حسین زین العابدین نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ نے انہیں بتایا کہ وہ نبی اکرم کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہوئیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد میں گئیں۔ نبی اکرم رمضان کے آخری عشرہ کا مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، پھر وہ واپس ہونے کے لیے لوٹی تو نبی اکرم بھی ان کے ساتھ اٹھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام سلمہ کے دروازہ کے قریب پہنچے جو مسجد نبوی کے دروازے سے ملا ہوا تھا، تو دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا اور آگے بڑھنے لگے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ذرا رکو،
ٹھہر جاؤ، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی دوسری خاتون نہیں ہے، یہ میری اپنی بیوی ہیں۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، ان حضرات پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بات کہی، شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے اور دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ مجھے یہی خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے۔ ان اصحاب کرام پر شاق اس لیے گزرا کیونکہ وہ دونوں سچے مومن تھے۔ ان کو یہ رنج ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نسبت یہ خیال فرمایا کہ ہم آپ پر بدگمانی کریں گے۔ در حقیقت آپ نے ان کا ایمان بچا لیا۔ پیغمبروں کی نسبت ایک ذرا سی بدگمانی کرنا بھی کفر اور باعث زوال ایمان ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ دروازے کو ام المؤمنین ام سلمہ کا دروازہ کہا، یعنی ام سلمہ کے دروازے تک چھوڑ کر کے آئے تو دروازے کی نسبت ام سلمہ کی طرف کی، گویا یہ نسبت ملکیت کی نسبت ہے۔ حدیث نمبر 3102۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں حفصہ کے گھر کے اوپر چڑھا۔ حضرت حفصہ ان کی بہن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور دیکھا کہ نبی اکرم قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف تھی اور چہرہ مبارک شام کی طرف تھا۔ گھر کو حضرت حفصہ کی طرف منسوب کیا، اسی سے باب کا مطلب نکلا۔ اور جہاں تک قضائے حاجت والی بات ہے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پیچھے کوئی ہے اور ایسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 3103۔ ہشام روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ عائشہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو دھوپ ابھی ان کے حجرے میں باقی رہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف حجرہ کو منسوب کیا گیا، اسی سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ حدیث نمبر 3104۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت عائشہ کے حجرہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اسی طرف سے فتنے برپا ہوں گے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہیں سے شیطان کا سر نمودار ہوگا، شیطان کا سر نمودار ہوگا، شیطان کی جماعت ادھر سے نکلے گی، یہ کہنا مطلوب ہے۔ قرن الشیطان سے اس کے سر کا کنارہ مراد ہے۔ وہ سورج کے نکلنے کے وقت اس کی طرف اپنا سر کر دیتا ہے تاکہ سورج کو سجدہ کرنے والے کافر اس کو سجدہ کریں، گویا وہ اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ قرن سے مراد اس کے ماننے والے ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ مشرق سے آپ نے ارض عراق کی طرف اشارہ فرمایا تھا جو فی الواقع فتنوں کا مرکز ہی ہے۔ قرن کا کئی معنی بیان کیا گیا ہے، لیکن جماعت کا معنی زیادہ قرین قیاس ہے۔ حدیث نمبر 3105۔ عمرہ بنت عبد الرحمن روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ نے ان کو بتایا
کہ کوئی صاحب حفصہ کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھتے نہیں یہ شخص کہ گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا میرا خیال ہے یہ فلاں صاحب ہیں۔ حفصہ کے رضائی چچا رضاعت بھی ان تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے جنہیں ولادت حرام کرتی ہے۔ اس میں بھی گھر کو حضرت حفصہ کی طرف منسوب کیا گیا، جس سے باپ کا مطلب ثابت ہوا کہ کسی بچے نے اپنی چچی کا دودھ پیا ہے تو چچا رضائی باپ ہوگا اور چچا کے لڑکے لڑکیاں رضائی بھائی بہن ہوں گے۔ ان سے پردہ بھی نہیں ہے کیونکہ رضاعت سے یہ سب محرم بن جاتے ہیں۔ باب ما ذکر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصاہ وسیفہ وقدحہ وخاتمہ۔ نبی اکرم کی زرہ، عصا، تلوار، پیالہ اور آپ کی انگوٹھی کا بیان، اور آپ کے بعد جو خلیفہ ہوئے انہوں نے یہ چیزیں استعمال کی، ان کو تقسیم نہیں کیا، اور آپ کے منہ مبارک یعنی بال اور نعلین دونوں جوتے اور برتنوں کا بیان جن کو آپ کے اصحاب وغیرہ نے رسول اعظم کی وفات کے بعد تاریخی طور پر متبرک سمجھا۔ اس باب کی غرض اس امر کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کا کسی کو وارث نہیں بنایا گیا اور نہ آپ کا ترکہ بیچا گیا، بلکہ جس کی تحویل میں وہ ترکہ پہنچ گیا تبرک کے لیے اسی کے پاس چھوڑ دیا گیا، اور اگر آپ کا ترکہ میراث ہوتا تو وہ بیچا جاتا اور تقسیم کیا جاتا۔ اسی لیے بعد میں کہا گیا کہ ان چیزوں کا بیان ان چیزوں کا بیان جن کی تقسیم ثابت نہیں۔ حدیث نمبر 3106 متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو یعنی انس بن مالک کو بحرین کا عامل بنا کر بھیجا اور ایک پروانہ لکھ کر ان کو دیا، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مہر لگائی۔ مہر مبارک پر 3 سطریں کندہ تھیں، ایک سطر میں محمد، دوسری میں رسول اور تیسری میں اللہ کندہ تھا، نیچے تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی بنی ہوئی تھی جس کا نقش یہ تھا۔ یہ مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کا نقش اس طرح تھا محمد رسول اللہ۔ باب کا مطلب اس سے یوں نکلا کہ نبی اکرم کی مہر حضرت ابو بکر استعمال کرتے رہے، ان کے بعد یہ مہر حضرت عمر کے پاس رہی، ان کے بعد حضرت عثمان کے پاس، پھر ان کے ہاتھ سے عریس کنویں میں گر گئی، ہر چند ڈھونڈا مگر وہ مہر نہ مل سکی، وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ سچ ہے کل من علیہا فان۔ حدیث نمبر 3107 عیسیٰ بن تہمان نے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے ہمیں 2 پرانے جوتے نکال کر دکھائے جن میں 2 تسمے لگے ہوئے تھے، تسمے یعنی فیتے۔ اس کے بعد پھر ثابت بنانی نے مجھ سے انس سے بیان کیا کہ وہ دونوں جوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ حدیث نمبر 3108 متفق علیہ۔
ابو بردہ بن ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک پیوند لگی ہوئی چادر نکال کر دکھائی اور بتلایا کہ اسی کپڑے میں نبی اکرم کی روح قبض ہوئی تھی اور اسی میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اور سلیمان بن مغیرہ نے حمیس سے بیان کیا، انہوں نے ابو بردہ سے اتنا زیادہ روایت کیا ہے کہ عائشہ نے یمن کی بنی ہوئی ایک موٹی ازار اور ایک کمبل، انہی کمبلوں میں سے جن کو تم ملبت یعنی موٹا پیوندار کہتے ہو، ہمیں نکال کر دکھائی۔ قسطلانی کہتے ہیں شاید آپ نے بنظر تواضع یا اتفاقاً اس کملی کو اوڑھ لیا ہوگا، نہ یہ کہ آپ قصداً پیوند کی ہوئی کمبلی اوڑھا کرتے تھے، کیونکہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو کپڑا میسر آتا ہے اس کو پہنتے، کپڑے بہت صاف شفاف ستھرے اجلے پہنتے، مگر بناؤ سنگار سے پرہیز فرماتے تھے۔ آپ کے جوتے، آپ کی کملی، آپ کا پیالہ، آپ کی انگوٹھی، ان سب کو بطور یادگار محفوظ رکھا گیا مگر تقسیم نہیں کیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ صحابہ و خلفائے اعظام نے آپ کے ارشاد نحن معاشر الانبیاء الی نورث کو پورے طور پر ملحوظ نظر رکھا۔ حدیث نمبر 3109۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوٹی ہوئی جگہوں کو چاندی کی زنجیروں سے جڑوا لیا۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے اور اس میں میں نے پانی بھی پیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا ترکہ تقسیم کیا جاتا تو پیالہ تقسیم ہوتا، حالانکہ وہ تقسیم نہیں ہوا بلکہ خلفاء اسے یوں ہی بطور تبرک اپنے پاس محفوظ رکھتے چلے آئے۔ اسی طرح پچھلی احادیث میں نبی اکرم کے پرانے جوتوں کا ذکر ہے اور حدیث عائشہ میں آپ کی کملی اور تہبند کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی گئی اشیاء میں سے کوئی چیز تقسیم نہیں کی گئی۔ حدیث نمبر 3110۔ علی بن حسین روایت کرتے ہیں، ابن شہاب روایت کرتے ہیں اور یہ علی بن حسین سے کہ جب ہم سے حضرت حسین بن علی کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے، یعنی ہم سب وہاں سے لوٹے اور آئے، تو مسور بن مخرمہ نے رسول اکرم سے آ کر کے ملاقات کی اور کہا اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم فرمائے۔ حضرت زین العابدین نے بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مسور نے کہا تو کیا آپ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عنایت کریں گے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کچھ لوگ، اور یہاں کچھ لوگ سے مراد بنو امیہ، اسے آپ سے چھین نہ لے، اور اللہ کی قسم اگر وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں تو کوئی شخص بھی جب تک میری جان باقی ہے اسے چھین نہیں سکے گا۔ پھر مسور نے قصہ بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ابو جہل کی ایک بیٹی کو پیغام نکاح دے دیا تھا۔ ان کی بیٹی کا نام یعنی ابو جہل کی بیٹی کا نام جمیلہ تھا۔ میں نے خود سنا کہ اس مسئلہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو خطاب کیا
میں اس وقت بالغ تھا۔ آپ نے خطبہ میں کہا فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس رشتہ کی وجہ سے کسی گناہ میں نہ پڑ جائے، کہ اپنے دین میں وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنی عبد شمس کے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور دامادی سے متعلق آپ نے ان کی تعریف کی۔ داماد کا نام عاص بن ربی تھا۔ آپ نے کہا انہوں نے مجھ سے جو بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، یعنی حلال کا مطلب نکاح ثانی، نکاح ثانی حلال ہے، اور نہ کسی حرام کو حلال بناتا ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر یہ جو عبارت آئی ہے انا اخاف ان تفتن فی دینہا، سے مراد یہ کہ علی دوسری بیوی لائیں اور حضرت فاطمہ سوکن پنے کی عداوت سے جو ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، مثلا خاوند کو ستائیں، ان کی نافرمانی کریں یا سوکن کو برا بھلا کہہ بیٹھیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ علی کا نکاح ثانی یوں ممکن ہے کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ جب حضرت علی نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو فوراً یہ ارادہ ترک کیا، اور جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں انہوں نے دوسری بیوی نہیں کی۔ قسطلانی نے کہا آپ کے ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی میں جمع کرنا حرام ہے۔ مسور بن مخرمہ نے یہ قصہ اس لیے بیان کیا کہ حضرت زین العابدین کی فضیلت معلوم ہو کہ وہ کس کے پوتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا نے کے، جن کے لیے نبی کریم نے حضرت علی پر عطاف فرمایا اور جن کو نبی کریم نے اپنے بدن کا ایک ٹکڑا قرار دیا۔ اس سے حضرت فاطمہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ مسور نے ابو جہل کی بیٹی کی منگنی کا قصہ اس لیے بیان کیا جبکہ انہوں نے حضرت زین العابدین سے تلوار کا سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے پرہیز فرمایا کرتے تھے جن سے اقربا میں باہمی قدورت پیدا ہو، پس مناسب ہے کہ آپ یہ تلوار مجھ کو دے دیں تاکہ آپ کے اقربا میں اس کی وجہ سے آپ سے قدورت نہ پیدا ہو۔ حدیث نمبر 3111، محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عثمان کو برا کہنے والے ہوتے تو اس دن ہوتے جب کچھ لوگ حضرت عثمان کے عاملوں کو جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے شکایت کرنے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا عثمان کے پاس جا اور یہ زکوٰۃ کا پروانہ لے جا، ان سے کہنا کہ یہ پروانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا ہے، تم اپنے عاملوں کو حکم دو کہ وہ اسی کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ میں اسے لے کر حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پیغام پہنچا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے۔ میں نے جا کر حضرت علی سے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس پروانے کو جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔ حدیث نمبر 3112، محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں
کہ میرے والد یعنی حضرت علی نے مجھ سے کہا کہ یہ پروانہ عثمان کو لے جا کر دے آؤ، اس میں زکوٰۃ سے متعلق رسول اکرم کے بیان کردہ احکامات درج ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ محمد بن حنفیہ کے پاس ایک شخص نے حضرت عثمان کو برا کہا۔ انہوں نے کہا خاموش۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے باپ یعنی حضرت علی حضرت عثمان کو برا کہتے تھے؟ تب محمد بن حنفیہ نے یہ قصہ بیان کیا، یعنی اگر حضرت علی ان کو برا کہنے والے ہوتے تو اس موقع پر کہتے۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یہ ہے کہ آپ کا لکھوایا ہوا پروانہ حضرت علی کے پاس رہا، انہوں نے اس سے کام لیا۔ امام بخاری نے زرہ اور عصا اور بالوں کے متعلق حدیثیں بیان نہیں کی، حالانکہ ترجمہ باب میں ان کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا ہو حضرت عائشہ اور ابن عباس کی حدیثوں کی طرف جو دوسرے بابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ ابن عباس کی حدیث یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو ایک لکڑی سے چومتے تھے۔ انس کی حدیث کتاب الطہارہ میں گزری، اس میں ابن سیرین کا یہ قول ہے کہ ہمارے پاس نبی اکرم کے کچھ موئے مبارک ہیں اور پیالہ پر باقی برتنوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ حمیدی کی سند بیان کرنے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ سفیان کا سماع محمد بن سوقہ سے اور محمد بن سوقہ کا منذر سے بصراحت معلوم ہو جائے۔ وحیدی باب الدلیل علی ان الخمس لنوائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمساکین، اس بات کی دلیل کہ غنیمت کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں جیسے ضیافت، مہمانداری، سامان جہاد کی تیاری وغیرہ اور محتاجوں کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ والوں، محتاجوں اور بیوہ عورتوں کی خدمت حضرت فاطمہ کے آرام پر مقدم کیا۔ جب انہوں نے قیدیوں میں سے ایک خدمتگار آپ سے مانگا اور اپنی تکلیف کا ذکر کیا جو آٹا گوندھنے اور پیسنے میں ہوتی ہے، آپ نے ان کی ضروریات کو اللہ کے بھروسہ پر چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 3113، ابن ابی لیلہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے بتایا کہ حضرت فاطمہ کو چکی پیسنے کی بہت تکلیف ہوتی تھی۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، اس لیے وہ بھی ان میں سے ایک لونڈی یا غلام کی درخواست لے کر حاضر ہوئی، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ حضرت عائشہ سے اس کے متعلق کہہ کر واپس چلی آئیں۔ پھر جب رسول اکرم آئے تو حضرت عائشہ نے آپ کے سامنے ان کی درخواست پیش کر دی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اسے سن کر نبی اکرم ہمارے یہاں رات ہی کو آ گئے جب ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ جب ہم نے رسول اکرم کو دیکھا تو ہم کھڑے ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا جس طرح ہو ویسے ہی لیٹے رہو۔ پھر آپ میرے اور فاطمہ کے بیچ میں بیٹھ گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے آپ کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے لونڈی یا غلام مانگے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں جب تم دونوں
اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو سونے سے پہلے اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا ہے۔ اللہ تم کو ان کلمات کی وجہ سے ایسی طاقت دے گا کہ تم کو خادم کی حاجت نہ رہے گی، اپنا کام آپ کر لو گی۔ بظاہر یہ حدیث ترجمہ باب کے مطابق نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے اس حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جسے امام احمد نے نکالا ہے اور روایت کیا ہے۔ اس میں یوں ہے، قسم اللہ کی مجھ سے یوں نہیں ہو سکتا کہ تم کو دوں اور صفہ والوں کو محروم کر دوں، جن کے پیٹ بھوک کی وجہ سے پیچ کھا رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو ان پر خرچ کروں، ان قیدیوں کو بیچ کر ان کی قیمت ان پر خرچ کروں گا۔ اس سے نبی اکرم کی شان رحمت اس قدر نمایاں ہو رہی ہے کہ بار بار آپ پر درود پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ باب قول اللہ تعالی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، سورہ انفال میں اللہ کے اس ارشاد کا بیان، جو کچھ تم غنیمت میں حاصل کرو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کریں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے میں تو بانٹنے والا ہوں، خزانچی اور دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ قرآن شریف میں خمس کے مصارف 6 مذکور ہیں، اللہ اور رسول اور ناطے والے اور یتیم اور مسکین اور مسافر۔ اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر محض تعظیم کے لیے ہے، اور خمس کے 5 ہی حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اللہ اور رسول کا جو حاکم وقت لے گا، اور باقی 4 حصے ناطے والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کی خدمت میں خرچ ہوں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ رسول اپنے حصے کے مالک ہوتے ہیں یا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مالک نہیں ہوتے، بلکہ اس کی تقسیم آپ کی طرف مفوض ہے، یعنی آپ کے حوالے کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3114، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم انصاریوں کے قبیلہ میں ایک انصاری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بچے کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کیا، اور شعبہ نے منصور سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ اس انصاری نے کہا جن کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا کہ میں بچے کو اپنی گردن پر اٹھا کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سلیمان کی روایت میں ہے کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا۔ آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھنا، یعنی کنیت ابو القاسم، کیونکہ مجھے تقسیم کرنے والا بنایا گیا ہے، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور حسین نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا، مجھے تقسیم کرنے والا قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ عمرو بن مرزوق نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، ان سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے سالم سے سنا، اور انہوں نے جابر سے کہ اسی انصاری صحابی نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن کنیت نہ رکھو۔ متفق علیہ یہ روایت ہے۔ ابو القاسم کنیت رکھنے کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ آپ کی حیات میں یہ فعل ناجائز تھا، بعض نے اسے ممانعت تنزیہی قرار دیا ہے، بعض نے کہا محمد یا احمد ناموں کے ساتھ
ابو القاسم کنیت رکھنی منع ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح حاصل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔